اب یہ دیکھیں کہ یہاں کا تمام خدمت مرکز جو ہے اس وقت بند پڑا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب رشوت لیندے پڑے گئے ہیں، اور یہ وہ دونوں اہلکار وہ ہیں جو یہاں پہ ٹیسٹ لیتے ہیں۔ کیا طریقہ کار تھا؟ آئیں، وہ ہوا یوں جناب، انہوں نے کہا کہ سر آپ آ کے آ جائیں۔ پہلے شروع سے جب کال میں نے آپ کو نمبر کال کی، میں نے کال کی، میں نے کہا جناب اس طرح سے میں نے ایک لائسنس بنوانا ہے اور میری فیملی کا لائسنس ہے، اور انہوں نے لاہور سے پاکستان سے باہر جانا ہے۔ آپ نے ایک اور بات بتائی کہ انہیں ڈرائیونگ نہیں آتی۔ ہاں میں نے انہیں کہا، حالانکہ انہیں ڈرائیونگ آتی ہے۔ آپ نے کہا انہیں ڈرائیونگ نہیں آتی، میں نے یہ حاملہ ہیں، انہوں نے سب جھوٹ بولا، ایک کہانی، فرضی کہانی بنائی، ٹوٹل کہانی بنائی، جھوٹ بنایا جتنا ہو سکے اس طرح سے مینوپلیٹ کیا۔ ہم چاہتے تھے کہ ایسے شخص کو یہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ ان کو دیتے ہوئے جب ہم پکڑیں تو یہ شرمندہ ہو۔ اور میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں الحمدللہ اگر میں اپنی فیملی کو بلاؤں گا وہ یہاں پہ گاڑی چلا کے دکھا کے جا بھی سکتے ہیں، مگر جو خاتون، کیونکہ اب مسئلہ یہ تھا، ایک منٹ میں یہاں پہ چیزیں کچھ ایڈ کر دوں، مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسی خاتون چاہیے تھی کہ جس کا لرنر بنا ہو، ورنہ یہاں پہ آگے پہلے لرنر بننا تھا، پھر اس کے مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد جو بھی پروسیس ہے پھر لائسنس بن سکتا تھا، چونکہ ہم نے اس کو بھی فوری طور پہ پکڑنا تھا، تو ہم نے پھر ایسی خاتون کو بلوایا جس کا لرنر بنا ہوا تھا، ورنہ میں چاہ رہا تھا کسی ایسی خاتون کو لایا جائے جو آج تک گاڑی میں نہ بیٹھی ہو، تاکہ یہ ایسے شخص کو انہوں نے دے دینا تھا۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں بھائی، ان کو جو ہم نے کہانی سنائی وہی سنائی کہ ان کو ڈرائیونگ نہیں آتی، یہ حاملہ ہے، پوری سی آتی ہے، وہ چلا نہیں سکیں گی، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ بس آ جائیں۔ انہوں نے مجھے کہا آپ کال ڈسکنیکٹ کریں، واٹس ایپ پہ ہیں کہ ریکارڈ نہ ہو، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ آج ان کی دعا قبول ہو گئی کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچانا، آج وہ بچ گئے الحمدللہ۔ ہوا یوں جناب، اس کے بعد جب ہم نے واٹس ایپ کال کی، اس کی ہم نے پھر باقاعدہ ریکارڈنگ کی جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ بھول رہے ہیں، انہوں نے اور بھی کہا تھا کیا جی راشکا ہٹے آ جاؤ، ہاں فوراً آ جاؤ، آپ کو پروٹوکول میں کروائیں گے، وی آئی پی پروٹوکول دیں گے راشکا میں، آپ فوراً والا دیسی گھیو لگا کے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ہم آئے، میں نے انہیں کال کی، انہوں نے کہا جی بھائی آپ آ جائیں، آپ ابھی تک آئے نہیں۔ میں کہا سر میں باہر کھڑا ہوں، آپ اندر آئے نا، آپ اندر آ کے بیٹھے تو صحیح۔ مجھے کہتے ہیں جی آپ لرنر دکھائیں، ہم نے لرنر دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی اچھا وہاں پہ ونڈو پہ جائیں، انہوں نے کہا جی وہاں ونڈو پہ آئیں، وہاں پہ جو ان کی فردر ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ انہوں نے لی۔ اس کے بعد ہم نے ساتھ پی ایس آئی ڈی میں پیمنٹ کروائی۔ اس کے بعد جب ہم باہر آئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ میڈم کو ادھر ہی رکھیں، آپ بس اندر کمرے میں بیٹھ کے نا سر کو 10K پکڑا دیں، بڑا ہلکا سا کرے۔ میں کہا اچھا۔ اب میں اندر گیا ہوں، میں اندر جا کے آپ کو زیارت صاحب کہہ رہے تھے، زیارت صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اندر عاطف صاحب تھے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں عاطف صاحب سے 8 سے میں 2 دفعہ پہلے بھی ملا ہوں، اور میں سمجھتا تھا یار یہ نہایت دبنگ اور بڑا ایماندار آدمی ہے، کیونکہ یہ بندہ زیرو ٹالرنس کرتا ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ آگے بھی ایک بندے کا لائسنس چون سا ہے اسی وجہ سے ٹیسٹ پاس نہیں ہوا۔ اچھا آج جب عاطف صاحب کو میں نے دیکھا تو ان کا حلیہ مجھے کچھ اور لگا کہ انہوں نے کہا نہیں جناب آپ یہ دیں، یہ ہے وہ۔ میں کہا ٹھیک ہے جی۔ پنجاب پولیس کے جوان جو ہیں میرا خیال ہے میکسیمم 10 یا 15 منٹ میں اور یہ ان کی مہربانی ہے، اور جو لوگ ایمانداری سے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ کس نے آپ کے ساتھ ہاں جی زیارت ہے اور عاطف ہے، ہمارے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے، ہمارے پاس اس کی بھی ریکارڈنگ ہے۔ آپ ان سے ایک تو 10,000 روپیہ ہمیں لے دیں، یعنی کو جو زدو کو